بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن عجیب تھا۔ سلطان دربار میں کافی دیر بیٹھے رہے مگر اس کے باوجود کوئی فریادی نہ آیا۔ سلطان حیرت زدہ تھے مگر ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ ان کے ملک کی رعایا اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہے۔ انہیں کوئی دکھ اور تکلیف ایسی نہیں ہے جو انہیں بے چین کر کے مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے۔ بڑی دیر انتظار کے بعد بھی جب کوئی فریادی نہ آیا تو آخرکار سلطان مایوس ہو کر دربار سے اٹھے، کیونکہ یہ وقت ان کا کسی اور کام کے لیے استعمال نہ ہو سکتا تھا۔ تو وہ چل پھر کر محل کا جائزہ لینے لگے۔ محل کے باغیچے میں بہت ہی خوبصورت پھول کھلے تھے جو بہار کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں قدرت کی صنائی کی تعریف کی۔ وہ بے حد مطمئن اور خوش تھے، اس بات سے قطعی انجان کہ ان سے میلوں دور فاصلے پر ایک گھنے جنگل کے اندر ان کے لیے کیسی آزمائش تیار ہو رہی ہے۔ ایک ایسی آزمائش جو ان کے دن رات کا سکون چھین لینے والی تھی اور انہیں حیرت کے شدید جھٹکے دینے والی تھی۔ آنے والے وقت میں سلطان اس آزمائش سے کس طرح نمٹتے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا، لیکن آخر وہ آزمائش تھی کیا؟ سلطان کے محل سے سینکڑوں میل دور ایک گھنا جنگل تھا جو شہر کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس گھنے جنگل میں اس وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہونے جا رہا تھا۔ 4 دوست جن کی آپس میں محبت اور اچھے سلوک کی مثالیں لوگ دیتے تھے، اس وقت اس جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سنار تھا، ایک بھری، ایک دوست درزی تھا اور ایک زاہد، یعنی وہ جو گناہوں سے بالکل پاک تھا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ان 4 دوستوں کو ایک لمبا سفر کرنا تھا۔ سفر کے دوران یہ جنگل ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور رات کی تاریکی بہت جلد چاروں جانب پھیلنے والی تھی۔ وہ لوگ شدید تھکاوٹ کا شکار تھے اور گہرے پڑتے اندھیرے کی وجہ سے مزید سفر جاری رکھنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی۔ ان چاروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس رات کی تاریکی میں جنگل کے اندر سفر کرنا مناسب نہیں۔ نہ جانے کس طرف سے کوئی جنگلی جانور آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس خیال نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ رات اس جنگل کے اندر بسر کریں۔ جنگل بے حد گھنا تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی طریقے سے اپنی حفاظت کو یقینی بنائے۔ چاروں بڑی دیر تک سوچ و بچار کرتے رہے۔ آخرکار سنار بولا، میرے بھائیوں، اس جنگل میں رات محفوظ طریقے سے گزارنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم چاروں میں سے 3 افراد سوئیں اور باقی ایک جاگ کر پہرا دے۔ اس طرح باری باری ہم چاروں کچھ گھنٹوں کے لیے پہرا دیں گے۔ اس طرح سے ہم تمام لوگ اپنی نیند پوری کر سکیں گے اور ہمیں حفاظت کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ جاگنے والا شخص تلوار لے کر کھڑا رہے گا تاکہ اگر کوئی جانور حملہ کرے تو وہ اسے مار ڈالے۔ سنار کی بات سب کے دل پر لگی۔ درزی فوراً بولا، تمہاری بات بالکل درست ہے میرے بھائی، صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگ باحفاظت رات گزار سکتے ہیں۔ کل صبح ہی ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ بڑی نے صلاح دی کہ جاگنے والا شخص اپنے پاس آگ کا الاؤ روشن کر لے تاکہ کوئی جانور حملہ نہ کر سکے۔ ان 4 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے بڑی جاگے گا۔ اسے بھی جاگنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ 3 دوست چادریں بچھا کر سو گئے۔ بڑی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دوستوں کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف آگ کے الاؤ کی وجہ سے کچھ روشنی ہو رہی تھی۔ بڑی کچھ دیر تو جاگتا رہا مگر وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ ایک بار تو وہ بیٹھے بیٹھے سو ہی گیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کے دوست اس کے اوپر بھروسہ کر کے سو رہے تھے مگر اس کے لیے جاگتے رہنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈک اور جنگل کی خاموشی جتنی پراسرار تھی اتنی پرسکون بھی تھی۔ بڑی نے سوچا ایسے تو وہ نہیں جاگ سکتا، اس کے اوپر نیند حاوی ہو جائے گی، اس لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو کسی کام میں مصروف کر لے۔ مگر کیونکہ وہ بڑی تھا تو اسے اور کوئی کام تو آتا ہی نہ تھا سوائے لکڑیوں کو تلاش کر من پسند چیزیں بنانے کی۔ اچانک اس کی نظر سامنے نظر آنے والے درخت پر پڑی۔ بہار کا موسم ہونے کے باوجود اس درخت کے اوپر پتے نہ ہونے کے برابر تھے، شاید اس درخت کی جڑیں ختم ہو چکی تھی۔ اچانک سے بڑی کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس کے سامان میں اس کے خاص اوزار موجود تھے۔ وہ لپک کر گیا اور اپنا تھیلا اٹھا لایا۔ اس نے اپنے اوزار نکالے
اور سامنے نظر آنے والے درخت کو کاٹنے لگا۔ جلدی اس نے درخت کو کاٹ کر اپنے سامنے لکڑیوں کا ڈھیر لگا لیا۔ ان لکڑیوں سے وہ ایک شاہکار تراشنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے رات سرکتی رہی، بھری اپنے کام میں مصروف رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی، چونکہ وہ اپنے من پسند کام کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو کام میں مگن بھری نے اپنے اوزار رکھ کر دیکھا، اس نے شاندار بت تراش دیا تھا۔ بھری کی نظروں میں اس کے اپنے لیے ستائش ابھر آئی۔ بت بے حد خوبصورت تھا، وہ ایک جوان عورت دکھائی دیتی تھی۔ بھری نے اسے اس قدر محنت سے تراشا تھا کہ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل اصلی معلوم ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک بھری کو اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ سنار نیند سے جاگ رہا تھا، اب پہرا دینے کی باری اس کی تھی۔ بھری کا کام ختم ہو چکا تھا اور تھکاوٹ بھی بہت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے اوزار سمیٹے اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ جلدی اسے نیند نے آ گھیرا۔ سنار اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا، کیونکہ وہ نیند سے جاگا تھا تو اس کی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ وہ بیزار شکل بنائے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جنگل میں اس کی پسند کی آخر کیا چیز ہو سکتی تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد سنار کی نظر اس بت کے اوپر پڑی جو بھری نے تراشا تھا۔ سنار حیران رہ گیا۔ بت اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کی چمک رات کی تاریکی میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سنار آگے بڑھ کر اس بت کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک حسینہ کا بت تھا، حالانکہ اسے لکڑی سے تراشا گیا تھا، مگر اس کے جسم کے نشیب و فراز اس قدر خوبصورت تھے کہ سنار ان میں کھو کر رہ گیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے دل میں ایک عجیب خواہش جاگی، اس بت کو زیورات پہنانے چاہیے۔ اس نوجوان عورت کا بت ان زیورات کے بغیر نامکمل لگ رہا ہے۔ ایک عورت کی زینت تو ویسے بھی زیورات ہوتے ہیں، خالی ناک، کان اور ہاتھوں کے ساتھ یہ بت ادھورا معلوم ہو رہا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سنار لپک کر گیا اور اپنا سامان اٹھا لایا۔ اس کے سامان میں بہت سے زیورات تھے۔ سنار فطرتاً تھوڑا لالچی تھا، اس لیے جو کوئی شخص اس کے پاس زیور بنوانے آتا تو وہ ناپ تول میں کمی کر کے کچھ سونا بچا لیا کرتا تھا۔ اس سونے سے اس نے بہت سے زیورات بنا رکھے تھے۔ ابھی یکلخت اس کا جی چاہا کہ وہ زیورات اس بت کو پہنائے۔ سنار نے تھیلے میں سے زیورات نکالے اور ذرا ہی دیر میں بت کو زیورات سے سجا ڈالا۔ پہلے وہ بت جو صرف لکڑی سے تراشا ہوا تھا، اب زیورات سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ سچ مچ کی ایک جوان حسینہ لگنے لگی جو رات کی تاریکی میں جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ سنار کے پہرے کا وقت ختم ہونے تک سنار اسی بت کو سجاتا رہا، اور جب اس کی باری ختم ہوئی تو درزی جاگ گیا۔ سنار جا کر سو گیا اور درزی نے پہرے کے دوران جب اس بت کو دیکھا تو بے حد حیران ہوا۔ بھری اور سنار کی کاوشوں نے اس بت کو نکھار ڈالا تھا۔ درزی نے سوچا بیزار تو میں بھی ہو رہا ہوں اور میرے دوستوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کر ڈالا ہے، کیوں نہ میں بھی اپنی مہارت دکھاؤں۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے سوئی دھاگا نکالا اور ایک شاندار لباس تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کام میں بے حد ماہر تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دلہن کا ایک شاندار لباس تیار کر لیا۔ سرخ رنگ کا وہ شاندار لباس درزی نے اس بت کو پہنایا تو یوں محسوس ہونے لگا کہ جنگل میں ایک خوبصورت دلہن کھڑی ہے۔ درزی نے جب لباس پہنا کر اس دلہن کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر آخر کو وہ ایک بتی تھا، ایک بے جان بت جس کا ان تینوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ درزی جب تک جاگتا رہا اسی بت کو دیکھتا رہا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے حسن کو اپنے دل میں اتارتا رہا اور سوچتا رہا کہ کاش اس کی زندگی میں بھی ایک ایسی ہی حسین عورت ہوتی تو اس کی زندگی اتنی بے رنگ نہ ہوتی۔ جلدی درزی کی باری ختم ہو گئی۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور جلدی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا اور زاہد جاگ اٹھا۔ اب پہرا دینے کی باری اس کی تھی۔ درزی، بھری اور سنار گہری نیند میں گم تھے جب زاہد نے جائے نماز بچھائی، نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ اس کے لیے نماز کے بغیر جاگنا بہت مشکل تھا۔ وہ رات کی اس پہلی عبادت کا ویسے بھی عادی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پہر قبولیت کا ہوتا ہے، اس پہر میں معجزات ہوا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران زاہد کی نظر اچانک اس بت پر پڑی جسے بڑی نے تراشا تھا۔ سنار نے زیورات پہنائے تھے اور درزی نے کمال مہارت سے اس کے لیے دلہن کا لباس سیا تھا۔ زاہد حیران رہ گیا تھا۔ وہ بت جنگل کے اس ویرانے میں ایک خوبصورت اضافہ تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک عجیب خواہش جاگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ قبولیت کی اس پہر میں کچھ انوکھا مانگا جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اس خوبصورت عورت کے بت میں جان ڈال دے۔ زاہد دعا مانگتا رہا اور نماز پڑھنے میں مشغول رہا۔ جب اس نے جائے نماز سمیٹی تو اس کے کانوں میں
زیورات بجنے کی خوبصورت سی آوازیں آئیں۔ وہ حیران ہوتا ہوا جب پلٹا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بت کو حرکت کرتا ہوا دیکھا۔ لکڑی کا وہ بت ایک خوبصورت دلہن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دلہن اپنے نازک قدموں سے چلتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ زاہد کو اپنا ایمان زائل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس میں اللہ کے حکم سے روح آ گئی تھی۔ وہ زندہ ہو چکی تھی اور ایک بے حد خوبصورت عورت کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ چڑیوں کی آوازوں نے جنگل میں شور مچا رکھا تھا۔ سنار، بھڑی اور درزی بھی نیند سے بیدار ہو گئے۔ ان کے لیے ایک حیرت ناک منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب نے اس خوبصورت دلہن کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے مثال تھی۔ اس کے حسن اور خوبصورتی نے چاروں کے دل میں لالچ بڑھ دیا۔ بڑی نے سوچا، بت کو تو میں نے تراش کر بنایا تھا، اس خوبصورت عورت پر صرف میرا حق ہے۔ سنار بھی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بت کو خوبصورت زیورات نہ پہناتا تو اس کا حسن کسی کام کا نہ تھا۔ اس عورت پر صرف اسی کا حق ہے۔ درزی بھی یہی سوچتا تھا کہ چونکہ اس نے دلہن کو لباس پہنایا تھا تو عورت اس کی بیوی ہو گئی۔ زاہد کا خیال تھا کہ اگر وہ دعا مانگ کر اس بت کے اندر جان نہ ڈلواتا تو وہ لکڑی کا بے جان وجود کسی کام کا نہ تھا، اس لیے وہ خوبصورت عورت اس کی بیوی ہے۔ چاروں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ سالوں کی دوستی ہوا ہو گئی۔ عورت کے لالچ میں چاروں نے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ ڈالے، مگر ان میں سے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ یہ خوبصورت دلہن کس کی ملکیت ہے۔ تبھی اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ ایک نوجوان آدمی کچھ گنگناتا ہوا جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک طاقتور لکڑہارا تھا جو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان چاروں نے سوچا کہ آپس میں لڑ جھگڑ کر تو فیصلہ ہو نہیں رہا، اس لکڑہارے کی مدد لی جائے۔ لکڑہارا ہے ان کے قریب پہنچا تو ان چاروں کی حالت دیکھ کر ہنس پڑا، پھر سوالیہ نظروں سے ان چاروں کو دیکھنے لگا۔ تب زاہد نے اس خوبصورت دلہن کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہم چاروں نے اپنے ہنر کے مطابق اس بت کو تراشا، زیورات پہنائے، لباس پہنایا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اس میں جان ڈال دے۔ اللہ نے ہماری دعا سن لی، لیکن اب ہم آپس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ دلہن کس کی ملکیت ہے۔ تم ہمارا فیصلہ کرو کیونکہ تم شکل سے عقل مند معلوم ہوتے ہو۔ زاہد یہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے اس لکڑہارے کی جانب دیکھنے لگا۔ لکڑہارے نے نظر اٹھا کر اس خوبصورت دلہن کی طرف دیکھا اور اسے ایک لمحہ لگا اس عورت کی محبت میں گرفتار ہونے میں۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ لکڑہارے کا دل بے ایمان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ چاروں تو پہلے آپس میں لڑ رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اس دلہن کو وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا، میرے ساتھیو، تم چاروں آپس میں بہترین دوست ہو، اگر تم یہ دلہن کسی ایک کو بھی دے دو تو باقی تینوں سے اس کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ ایک عورت کی وجہ سے کیوں اپنے سالوں پرانے یارانے کو ختم کرتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم اس عورت کو میرے ساتھ جانے دو اور خود تم اپنے اس سفر کو مکمل کرو جس کی نیت سے تم گھر سے نکلے تھے۔ لکڑہارے کی بات سن کر ان چاروں کو خوب اشتعال آیا۔ اب یہ پانچوں کے پانچوں آپس میں جھگڑنے لگے تھے۔ سب کے پاس ہتھیار اور اوزار تھے۔ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ ڈالتے اور کسی ایک کی جان جاتی، سنار بولا، رک جاؤ، ہم آپس میں لڑ کر کبھی بھی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ اس سے کروایا جائے جس کی عقل اور ذہانت بے مثال ہو، جو دنیا بھر میں اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور ہو۔ سلطان معظم، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ سبھی اس بات پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے اوزار سمیٹے، دلہن کو ساتھ لیا اور سلطان کے محل کی جانب چل پڑے۔ جس وقت یہ قافلہ سلطان کے محل میں پہنچا اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ محل کے دربار کا وقت اگرچہ ختم ہو چکا تھا، مگر اس قافلے کا رونا پیٹنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا دیکھ کر سپاہی مجبور ہو گئے کہ ان لوگوں کو دربار میں بٹھا دیں۔ یہ سب لوگ دربار میں بیٹھ کر سلطان کا انتظار کرنے لگے، جو محل کے اندرونی حصے میں مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ سلطان نماز ادا کر کے دربار میں تشریف لائے تو سامنے ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ 5 افراد جو اپنے حلیے میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے، زور و شور سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ بحث کرتے ہوئے ان کی آوازیں اتنی بلند ہو جاتی تھیں کہ دربار کے دیواروں سے باہر نکلنے لگتی۔ وہ اس قدر اشتعال میں تھے کہ انہیں یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اس وقت محل میں موجود ہیں۔ وہ پانچوں تو ایک طرف ان کے ساتھ آنے والی ایک اور شخصیت حیرت انگیز تھی
سلطان کی جب نظر اس پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ وہی خوبصورت دلہن تھی جس کے حقدار یہ پانچوں تھے۔ انتہائی خوبصورت اور حسین دلہن وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے مسلسل سلطان اور ان پانچوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ دربار میں کیا چل رہا تھا۔ سلطان دربار میں آئے تو ان پانچوں مردوں کی نظر ان پر پڑی۔ سب کے سب گھبرا کر چپ ہو گئے۔ سلطان گہری نظر سے ان سب کا جائزہ لے رہے تھے۔ آخر وہ اپنی نشست پر بیٹھے۔ وزیر نے آگے بڑھ کے سلطان سے کہا، حضور میں نے ان سب کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر یہ پانچوں کہتے ہیں کہ اگر آج ان کا فیصلہ نہ ہوا تو یہ سب ایک دوسرے کی جان لے لیں گے، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کو اس وقت تکلیف دینا پڑی۔ سلطان نے سر نفی میں ہی لایا۔ وزیر سے کہا، کوئی بات نہیں، اگر ان کا مسئلہ اس قدر ضروری ہے تو پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں کہ آخر انہیں کیا عذر آ پہنچا ہے۔ سلطان نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا، ہاں جوانوں بتاؤ، تم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور یہ جو دلہن تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ بولنے لگے۔ انہوں نے اتنا شور مچا دیا کہ سلطان کو کسی کی آواز سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تبھی سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ناگواری سے کہا، خاموش ہو جاؤ، ایک ایک کر کے بات کرو۔ سلطان کی بات پوری ہوتے ہی بڑی لپک کر آگے ہوا، کہنے لگا، سلطان ہم چاروں دوست ہیں اور ہم ایک سفر پر جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران ہی مجھے ان سب کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رات کے پہر کے دوران میں نے ایک درخت کو تراش کر اپنے لیے ایک بت بنایا۔ مجھے وہ بت بے حد پسند تھا، لیکن جب میرا وقت ختم ہوا میں سو گیا تو میرے بعد اٹھنے والے سونار نے اس بت پر اپنا حق جما لیا۔ ایک کے بعد ایک میرے دوست جاگتے گئے اور سب کو یہ لگا کہ یہ بت میں نے ان کے لیے بنایا ہے، حالانکہ در حقیقت اس خوبصورت دلہن کا بت میں نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اللہ نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے اس میں روح پھونک ڈالی، اس لحاظ سے اب اس دلہن کے اوپر صرف میرا حق ہے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک سونار کہنے لگا، حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، جب یہ بت بنا کر سویا تھا تو اس میں کوئی جان نہ تھی، بلکہ میں نے اسے زیورات پہنائے تو وہ خوبصورت دکھنے لگی، اور اللہ نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے اس میں روح پھونک دی، اس لیے یہ دلہن صرف میری ہے۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ یہ دونوں دوست نہ جانے کیا کہانی سنا رہے تھے، بھلا ایک بت کے اندر کیسے جان پڑ سکتی تھی۔ ابھی سلطان یہی سوچ رہے تھے کہ درزی گرج کر بولا، تم دونوں اپنی اپنی زبان بند کرو، یہ دلہن صرف میری ہے، کیونکہ اسے دلہن کا لباس میں نے پہنایا تھا، اور اس لباس کی وجہ سے ہی اس خوبصورت عورت میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے۔ زاہد یکدم آگے بڑھا، درزی کے دستوں گریباں ہو گیا، تو کیا جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر روح کیسے ڈالی ہے؟ کبھی نماز تک تو پڑھی نہیں، میری عبادت کے طفیل اللہ نے اس بت کے اندر روح ڈالی ہے، اور اسی لیے یہ دلہن صرف میری ہے۔ درزی نے ایک زوردار تماچا زاہد کے منہ پر مارا۔ زاہد پلٹ کر سونار کے اوپر جا گرا۔ سونار سمجھا کہ زاہد نے جان بوجھ کر اسے نیچے گرایا ہے۔ اس نے پلٹ کر زاہد کو مارنا شروع کر دیا۔ بڑی جو ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لپک کر دلہن کا ہاتھ پکڑ کر دربار سے باہر جانے لگا۔ لکڑہارا جو اب تک خاموش تھا اس نے آگے بڑھ کر بڑی کو روکا اور مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ کہتا جا رہا تھا، تو کیا موقع کا فائدہ اٹھا کر میری دلہن کو لے کر فرار ہو رہا ہے؟ ذرا رک، میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ پورے دربار میں ایک تماشا برپا ہو گیا۔ سلطان یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پانچوں افراد جاہل ہیں۔ 4 لوگوں کی تو کہانی سن چکے تھے، مگر یہ 5واں کون تھا؟ سلطان نے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا، برخودار تم بھی اپنی کہانی سنا دو کہ تمہارے کس ہنر کے طفیل اللہ نے اس بت کے اندر روح ڈالی ہے، اور کس طرح سے یہ دلہن تمہاری ہوئی۔ لکڑہارا یہ سنتے ہی کہنے لگا، نہیں ہے سلطان، یہ سب لوگ اپنی جانب سے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، یہ کوئی بت نہیں تھی، بلکہ یہ میری نو بیاہتہ بیوی ہے۔ میں اور میری بیوی ایک دوسرے گاؤں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ہمیں اس جنگل میں سے گزرنا پڑا۔ جنگل میں یہ 4 افراد موجود تھے۔ میری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اب یہ 4 باری باری کہانیاں گڑھ کر میری بیوی کو مجھ سے ہتھیانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے انصاف کا طلبگار ہوں، میری اور میری بیوی کی حفاظت فرمائیے اور مجھے اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے۔ لکڑہارے کی بات سن کر سلطان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ 5 افراد، ایک دلہن، سلطان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ۔ لکڑہارے کی بات پر ایک دفعہ پھر دربار میں طوفان آ گیا۔ 5 افراد ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے پر اتر آئے۔ وہ اس قدر اشتعال میں تھے کہ بار بار
بھول جاتے تھے کہ وہ سلطان معظم کے دربار میں موجود ہیں۔ سلطان بھی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چاہتے تو سپاہی کو اشارے سے ان سب کو گرفتار کروا سکتے تھے، مگر وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر سچ کیا ہے۔ تبھی سلطان کے ذہن میں ایک خیال آیا، آخر یہ عورت کچھ کیوں نہیں کہتی؟ سلطان نے اپنا رخ اس خوبصورت دلہن کی طرف موڑا جس کا حسن آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والا تھا۔ یہ اس کے حسن کی کرامت تھی کہ یہ 5 جوان جہاں مرد ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر مرے جا رہے تھے۔ سلطان نے دلہن کو مخاطب کیا، بیٹی تم آخر کچھ کیوں نہیں بولتی؟ تم خود ہی گواہی دے دو کہ تم ان 5 میں سے کسی کی بیوی ہو، تاکہ میں احسن طریقے سے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں اور باقیوں کو ان کے جھوٹ کی سزا دوں۔ تم خاموش کیوں کھڑی ہو؟ دلہن سلطان کے سوال کے جواب میں ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھتی رہی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، مگر یوں لگتا تھا کہ دلہن ان کے سوال کے معنی جانتی ہی نہیں۔ وہ یوں ہی خاموشی کے ساتھ سلطان کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ دلہن کو اس طرح دیکھتا پا کر 5 مرد بھی حیران رہ گئے۔ تب زاہد کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے تو خدا سے صرف دلہن میں روح پھونکنے کی دعا کی تھی، شاید خدا نے اسے زبان تو عطا کی ہی نہیں۔ دلہن خاموشی سے سلطان کو دیکھتی رہی تو سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں تو ان کی زبان نہیں سمجھتی یا پھر بولنا نہیں چاہتی۔ سلطان نے کنیز خانے کی نگران کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد نگران آ پہنچی۔ نگران نے سلطان کے حکم پر کئی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے سلطان کا سوال دلہن کے سامنے رکھا، مگر ہر بار وہ خاموش نظروں سے چاروں جانب دیکھتی رہتی۔ آخرکار سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سننا یا بولنا نہیں جانتی۔ اب تو فیصلہ کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ بھلا سلطان کس طرح یہ ثابت کرتے کہ وہ کس کی بیوی ہے اور کس کی نہیں؟ تمام افراد جو کہانیاں سنا رہے تھے سلطان کی سمجھ سے باہر تھی۔ اول تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک بت کے اندر جان کس طرح پڑ سکتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے تو کچھ بھی ممکن ہے نا۔ سلطان صرف اندازے کی بنیاد پر ان چاروں کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر اس وقت سلطان کے ہاتھ جواب دے رہے تھے۔ ان 5 کی آپس میں اشتعال انگیزی والی باتیں سن کر سلطان کو لگا کہ اگر انہوں نے کسی ایک کے ساتھ دلہن کو بیچ دیا تو باقی 4 ان کو قتل ہی کر ڈالیں گے۔ اس لیے سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ معاملے کی تحقیق کی جائے۔ سلطان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بالآخر فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 5 افراد کو مخاطب کیا اور بولے، دیکھو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں شرع اور اسلام کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تم میں سے 5 افراد اس عورت کے شوہر ہونے کے دعوے دار ہو۔ بدقسمتی سے تم سب کے پاس ہی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں کسی ایک کے ساتھ اس لڑکی کو بھیج دیتا ہوں اور وہ شخص جھوٹا ہو تو میں خود اللہ کی نظر میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اس لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں اس معاملے کا فیصلہ کر سکوں۔ آج رات تم سب محل میں میرے مہمان کے طور پر رہو، کل صبح میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ اس کے بعد جو شخص سچا ہوگا اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سلطان کی بارو بآواز دربار میں گونج رہی تھی اور ان 5 افراد کے چہرے پر خوف اور بے چینی پھیل گئی تھی۔ کیوں نہ پھیلتی؟ سب کے سب بھی اپنی جگہ جھوٹے تھے، مگر وہ انتظار کرنا چاہتے تھے کہ سلطان کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ لڑکی کے تاثرات جامد تھے، وہ بھی خالی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے کنیز خانے میں ٹھہرا دیا اور باقی 5 افراد کو مہمان خانے میں بھجوا دیا۔ سلطان نے ان سب کو کہہ تو دیا تھا کہ وہ صبح ان کا فیصلہ کریں گے، لیکن سلطان خود پریشان تھے کہ آخر وہ ایسی بات کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جس کا ان کے سامنے کوئی ثبوت ہی نہ تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے سلطان اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ سلطان تب چونکے جب مسجد کے میناروں سے عشاء کی اذان بلند ہونے لگی۔ سلطان نے ہر خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پورے انہماک سے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے رات کے اذکار کرنے لگے۔ وہ رات سلطان کے لیے بہت مشکل تھی، مگر سلطان کو پوری امید تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بار بھی سرخرو ضرور کریں گے۔ سلطان جائے نماز پر بیٹھے، گر گرا کر اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے۔ اچانک ایک زوردار جھماکہ سا ہوا۔ سلطان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جیسے روشنی سی بڑھ گئی۔ سلطان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ اپنی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے پھوٹتی ہوئی روشنی دیکھ کر سلطان نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان اپنے خواب کی گہری وادیوں میں جا پہنچے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا وہ ایک گھنے جنگل میں ہے۔ جنگل میں چاروں طرف اونچے اونچے درخت ہیں۔ ان درختوں کی شاخوں میں سے چھن چھن کر آتی ہوئی
14वीं के चांद की रोशनी माहौल को मुनव्वर कर रही थी। यही वजह थी कि सुल्तान तमाम मंजर को बखूबी देख सकते थे। सुल्तान को फूलों की भीनी भीनी महक आती हुई महसूस हो रही थी, मगर माहौल इस कदर पुरअसरार था कि फूलों की महक सुल्तान को बजाय खुशगवार एहसास दिलाने के उन्हें दहशत में मुब्तला कर रही थी। सुल्तान खामोश निगाहों से आसपास का जायजा लेने लगे। तभी एक जोरदार हवा आई और उनके सामने पड़ा हुआ पत्तों का ढेर दाएं और बाएं सिमट गया। उनके सामने एक छोटी सी राहदारी सी बन गई, जैसे उन्हें कोई उस राहदारी पर चलने की दावत दे रहा हो। हवा सरसरा रही थी। सुल्तान उस राहदारी पर कदम रखते हुए आगे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, जमीन पर पड़ी हुई घास फूस और पत्ते दाएं और बाएं सिमटते जाते हवा के जकड़ तेज तेज चलने लगे। दरख्त साए साए कर रहे थे। सुल्तान बगैर डरे मजबूत कदमों से आगे की जानिब बढ़ते चले गए। तभी अचानक एक जगह पर जाकर सुल्तान के कदम रुक गए। रास्ता बनना बंद हो गया था और तेज हवा के जकड़ भी रुक गए थे। चारों जानिब खामोशी छा गई। सुल्तान के आसपास खड़े हुए दरख्त गोया किसी गवाह की तरह सुल्तान को देख रहे थे। जहाँ पर सुल्तान खड़े हुए थे वहाँ पर ऐन सामने एक कदीम दरख्त था। उस दरख्त की शाखें आसमान को छू रही थी। उसका तना इस कदर मोटा था कि उसके पीछे कई अफराद एक साथ खड़े हो जाते तब भी नजर न आते। सुल्तान को अंदाजा हुआ कि वो साला साल पुराना दरख्त है। अभी सुल्तान उस दरख्त को गौर से देख ही रहे थे कि अचानक चारों जानिब एक गूंज सी पैदा होने लगी। ये गूंज इस कदर तेज थी कि सुल्तान को घबराकर अपने कानों पर हाथ रखने पड़े। ये गूंज चारों जानिब से आती हुई महसूस हो रही थी। अचानक से माहौल में नीले रंग की तेज रोशनी फूटने लगी। सुल्तान अंदाजा न कर पा रहे थे कि ये तेज रोशनी आखिर किस जगह से फूट रही है। ऐसा लगता था चारों जानिब से नीले और सुनहरे रंग की शुआएं जमीन से निकल रही हैं। माहौल पुरअसरार सा हो गया था। लेकिन तभी सुल्तान ने गौर किया, तेज गूंज के दौरान कोई आवाज थी जो उन्हें पुकार रही थी। एक मर्दाना आवाज। सुल्तान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। उन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो आवाज पुकार पुकार कर कह रही थी, जो मेरा है उसे तुम्हें अपने पास रखने का कोई अख्तियार नहीं। मेरी चीज़ मुझ तक लौटा दो। ईमानदार लोग इमानत में खयानत नहीं करते। अपना फ़र्ज़ पूरा करो और चीज़ को उसके असल मुकाम तक पहुंचाओ। यही तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसी से तुम्हारा रब तुमसे खुश होगा। सुल्तान ने जब उस आवाज़ को सुना तो उनके माथे पर पसीना फूट पड़ा। न जाने ये कौन था और उनसे किस चीज़ का तलबगार था। सुल्तान दिल ही दिल में कपकपा कर रह गए। आखिर वो किस इमानत में खयानत के मुर्तकिब हो रहे थे। अगर ऐसा हो जाता तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह की बारगाह में कभी माफ़ी ना हासिल कर सकते थे। सुल्तान ने सामने मौजूद दरख्त को ज़ोर ज़ोर से हिलते हुए देखा। अचानक सुल्तान को अंदाज़ा हुआ कि नीले रंग की फूटने वाली रोशनी उस दरख्त की जड़ों से निकल रही है। दरख्त की जड़ें ज़मीन में इस कदर दूर दूर तक फैली हुई थी कि जहाँ जहाँ वो जड़ें थीं वहाँ वहाँ ज़मीन नीले रंग की रोशनी से मुनव्वर हो रही थी। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी पूरे मंजर पर छा गई। उसी लम्हे सुल्तान की आंख खुल गई। वो अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थे और जाए नमाज पर सजदे की हालत में थे। ख्वाब ने उनके ऊपर अजीब कैफियत तारी कर दी थी। वह सर से लेकर पैर तक पसीने में भीगे हुए थे। उनके सच्चे ख्वाब में उन्हें एक दफ़ा फिर इशारा दे दिया था कि आज शाम में आने वाले 5 अफराद का मुकदमा उन्हें किस तरह हल करना है। मगर ये इशारा इस कदर मानी खेज था कि सुल्तान को समझ ना आ रहा था कि आखिर कौन सी इमानत उनके पास है और उस दरख्त का उन 5 अफराद और दुल्हन से क्या ताल्लुक है। अचानक सुल्तान के जहन में एक जमाका सा हुआ। उन्हें याद आया, जब वो छोटे थे तो उनके वालिद साहब उन्हें एक ख़ास दरख्त के बारे में बताया करते थे। ये सदियों पुराना दरख्त जो इस ज़मीन पर सबसे पहले उगा था। उनके वालिद साहब उस दरख्त को शजरतुल हुक्म का नाम देते थे। सुल्तान ने पुरानी किताबों में उस दरख्त की तस्वीर देख रखी थी। वो मौजज़ाती दरख्त दिखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा दरख्त सुल्तान ने अपने ख्वाब में देखा था। क्या वाकई ऐसा कोई दरख्त दुनिया में मौजूद था? और अगर था तो वो किस इमानत की बात कर रहा था? इस बात का फैसला तो वहाँ जाकर ही हो सकता था। सुल्तान ने तय कर लिया कि सुबह आँख खुलते साथ ही वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि उस दरख्त को ढूंढ निकालेंगे। सुल्तान रात के जिस वक्त नींद से बेदार हुए, उन्होंने उसी वक्त दीवार पर टंगी एक मशल थामी और शाही कुतुब खाने की जानिब चल दिए। पूरा महल गहरी खामोशी की ज़िद में था। तमाम अफराद मीठी नींद सो रहे थे।
صرف ایک سلطان ہی تھے جو مشعل تھامے بے چین قدموں سے تیز تیز کتب خانے کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ ان کے شاہی کتب خانے میں قدیم کتابیں موجود تھیں۔ انہیں مطالعے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے دنیا بھر سے اعلیٰ اور قدیم کتابوں کے نسخے منگوا کر اپنے شاہی کتب خانے میں جمع کر رکھے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ انہیں اس درخت کے متعلق ذکر اپنی کسی کتاب میں ضرور مل جائے گا۔ مشعل کی روشنی میں انہوں نے کتب خانے کا باری دروازہ کھولا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر جا بجا کتابوں کی الماریاں تھیں جن میں سے اکثر پر گرد جمی تھی۔ کچھ کتابیں تو اس قدر پرانی تھی کہ انہیں دیمک کھا چکی تھی۔ سلطان سیدھے ایک الماری کے پاس جا پہنچے۔ ان کے بابا کے وقت کی کتابیں تھیں۔ انہیں یاد تھا کہ ان کے والد انہیں ایک کتاب پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تبھی انہوں نے سلطان کو اس درخت کے بارے میں بتایا تھا۔ سلطان ایک ایک کر کے کتابوں کو باہر نکالتے جا رہے تھے۔ ہر کتاب پر ہلکی سی گرد کی تہ جمی تھی۔ حالانکہ سلطان کے حکم کے مطابق کتب خانے کی صفائی کی جاتی تھی، مگر قدیم کتابیں رفتہ رفتہ تحلیل ہو رہی تھی۔ بڑی تلاش بسیار کے بعد آخر کار جب صبح کا اجالا چاروں جانب پھیل رہا تھا تو سلطان کو ایک کتاب میں اس درخت کے بارے میں معلومات مل گئی۔ بے حد پرانی اور خستحال کتاب کے صفحات میں ایک صفحے پر اس درخت کی تصویر تھی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الحکم تھا۔ وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر تھی، شاید کسی بہت قدیم وقتوں کے مصور نے بنائی تھی۔ بدقسمتی سے یہ درخت مصر میں موجود نہ تھا، بلکہ ایک دور دراز ملک کے گھنے جنگلات میں تھا۔ حالانکہ وہ درخت سلطان کے ملک سے کوسوں دور تھا، مگر سلطان وہاں جانے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ جیسے سلطان کو اس درخت کی جگہ کے بارے میں علم ہوا، سلطان نے وزیر کو بلوا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ان 5 افراد اور اس دلہن سمیت سلطان کی روانگی کی تیاری کی جائے۔ سلطان ان دور دراز جنگلوں میں جا کر اس درخت کو ڈھونڈ نکالنا چاہتے تھے۔ درخت کی امانت کا تعلق کہیں نہ کہیں 5 افراد اور اس دلہن سے تھا، اس لیے ان سب کو ساتھ لے جانا بے حد ضروری تھا۔ ان 5 افراد کو بھی سفر کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ وہ چاروں دوست اور لکڑہارا اپنی اپنی جگہ خوب پریشان ہوئے کہ نہ جانے سلطان انہیں کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ چور بن گیا کہ شاید سلطان نے اس کا گناہ پکڑ لیا ہے، مگر وہ سلطان کے حکم کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان نے ایک بحری بیڑا تیار کروایا جس میں یہ تمام لوگ سوار ہو گئے۔ کئی روز کے سفر کے بعد آخرکار سلطان ان تمام لوگوں کے ہمراہ اس جنگل میں جا پہنچے۔ سمندر کے تکلیف دہ سفر نے ان سب کو بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ سنار اور درزی سخت بیمار پڑ گئے تھے، مگر سلطان ان میں سے کسی کو بھی واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ دلہن جس نے اپنا لباس عرصہ ہوئے تبدیل کیا تھا، خاموشی سے سب کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ جب سلطان نے گھنے جنگل میں قدم رکھا تو لکڑہارے کی مارے خوف کے حالت ہی غیر ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، اچھا بھلا اپنے کام سے جا رہا تھا، ایک عورت کے لیے نہ جانے کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔ اب سلطان واپس جانے بھی نہیں دیں گے، مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ آگے کا سفر بھی کرنا ہی پڑے گا۔ ایسے کچھ خیالات درزی، سنار، بڑی اور زاہد کے بھی تھے، مگر وہ لوگ ابھی دلہن سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ اب بھی وہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جاتے اور یہ دعویٰ کرنے لگتے کہ دلہن صرف اس کی ہے۔ سلطان نے خاموشی سے سب کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جنگل میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جنگل بے حد گھنا تھا، بالکل سلطان کے خواب کی طرح۔ لمبے لمبے درخت جن کی شاخیں آسمان کو چھوڑی تھی۔ سلطان بے تاب نظروں سے وہ راستہ ڈھونڈ رہے تھے جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تبھی بڑی بول اٹھا، حضور آپ ہم سب کو اپنے ساتھ یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ چاہتے تو محل کے اندر ہی ہمارا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ ہمیں اس دور دراز گھنے جنگل میں کہیں قتل کرنے کے لیے تو نہیں لے کر آئے؟ بڑی کے سوال نے سلطان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مڑ کر بڑی کو جواب دیا جس کا چلتے چلتے سانس پھول چکا تھا، اگر تم گناہگار ثابت ہوئے تو تمہیں قتل کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگاؤں گا، مگر اس جنگل میں ایک خاص کام ہے، کسی کی امانت اس کے سپرد کرنی ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ امانت کیا ہے۔ بس اتنا پتا ہے کہ تم تمام افراد کا تعلق اس امانت سے ہے، تو اس لیے تم سب کو ساتھ لانا میری مجبوری تھی۔ جو کچھ تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے اس کے راز سے پردہ بھی اسی جنگل میں اٹھے گا، اس لیے خاموشی سے چلتے رہو۔ بڑی مایوس ہو گیا۔ جو جواب سلطان نے اسے دیا تھا اس نے سنار، درزی، زاہد اور لکڑہارے کی ہمت بھی ختم کر ڈالی۔ انہوں نے مزید کوئی سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور چپ چاپ سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سلطان چلتے چلتے مڑ کر ایک نظر دلہن پر ڈال لیتے تھے، اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو رہے تھے۔ سلطان کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے۔
وہ بےتابی سے سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں آہستہ آہستہ تیزی آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس جنگل سے واقف ہے۔ تبھی سلطان کو محسوس ہوا کہ ہوا میں تیزی آ گئی ہے۔ پہلے جو ہوا نرم سی محسوس ہو رہی تھی، اب اس کے تیز جھونکے ان سے ٹکرا رہے تھے۔ درختوں کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرانے لگی تھیں۔ سلطان نے رک کر محسوس کیا، انہوں نے پہچان لیا کہ وہ اپنے مطلوبہ راستے پر آ نکلے ہیں۔ تبھی انہیں اپنے سامنے ایک پگڈنڈی سی نظر آئی۔ یہ وہی راستہ تھا جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ خواب میں یہ راستہ ہوا بنا رہی تھی، مگر اس وقت وہ راستہ صاف تھا۔ سلطان حیرت زدہ رہ گئے۔ خاموشی سے انہوں نے اس پگڈنڈی کے اوپر قدم بڑھا دیے۔ چاروں دوست اور لکڑہارا بھی اسی راستے پر سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس سب کے پیچھے پیچھے دھیمے دھیمے قدموں سے دلہن بھی چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ اب تک وہ جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اب انتہائی بےتاب ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک سے دلہن تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس نے بھاگتے بھاگتے ان چاروں دوستوں اور لکڑہارے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے جب وہ سلطان کے پاس سے گزری تو سلطان چونک گئے۔ دلہن بھاگتے ہوئے ان لوگوں سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ وہ اندھادھند ایک جانب کو بھاگی چلی جا رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ سلطان بری طرح سے چونک گئے۔ وہ اس دلہن کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سلطان کی دیکھا دیکھی چاروں دوست اور لکڑہارا بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے یہ افراد تب رکے جب انہوں نے اس دلہن کو ایک عالیشان درخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ صدیوں پرانا قدیم درخت جو سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اس درخت کو دیکھتے ہی سلطان نے اسے پہچان لیا۔ وہ شجرۃ الحکم تھا، وہی درخت جس کا کتابوں میں ذکر تھا، زمین پر سب سے پہلے اگنے والا درخت، جس کی معجزاتی طاقت کے بارے میں سلطان پہلے ہی اپنے خواب کے ذریعے جان چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس درخت نے انہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے، مگر دلہن جس طرح درخت کے سامنے کھڑی تھی، سلطان کو لگ رہا تھا کہ جلدی یہ راز فاش ہونے والا ہے۔ دلہن انتہائی وارفتگی کے عالم میں اس درخت کے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی اچانک سلطان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو انہیں آج تک نہ دیکھنے کو ملا تھا۔ سامنے نظر آنے والے اس قدیم درخت کا تنا درمیان سے چاک ہو گیا۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں، درخت کے سامنے کھڑی ہوئی خوبصورت دلہن جس کے حسن نے چاروں دوستوں اور لکڑہارے کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، اچانک سے تحلیل ہونے لگی۔ اس کے جسم کی خوبصورتی غائب ہونے لگی۔ ڈلتے ڈلتے آخرکار وہ سیاہ لکڑی کی شکل اختیار کر گئی۔ تبھی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور یہ سیاہ لکڑی اڑ کر درخت کے تنے میں جا سمائی۔ درخت کا تنا یوں برابر ہو گیا گویا کبھی پھٹا ہی نہ تھا۔ سلطان اور ان کے ساتھ آنے والے تمام افراد پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تبھی درخت کے اندر سے ایک سرسراتی ہوئی آواز آئی، امانت کو واپس پہنچانے کا شکریہ، ہر چیز کو اس کے اصل تک پہنچا دینے کا، اس نیک کام کا اجر تمہیں تمہارا رب دے گا۔ سلطان، جھوٹوں کو ان کے کیے کی سزا دو اور یاد رکھو کہ ہر چیز ہمیشہ اپنے اصل مقام تک لوٹ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لکڑی سے تراشا ہوا یہ بت آج واپس لکڑی میں آ ملا۔ اس میں اللہ کے حکم سے جو روح پھونکی گئی تھی وہ واپس اپنے مقام پر چلی گئی۔ تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا۔ آواز کے ساتھ درخت کی جڑوں سے وہی نیلی روشنی پھوٹتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان مسحور زدہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے خواب میں بند آنکھوں سے دیکھا تھا، آج کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ درخت میں سے آتی ہوئی آواز ختم ہو گئی، نیلی روشنی واپس جڑوں کے اندر جذب ہو گئی۔ درخت بالکل یوں ساکت اور خاموش ہو گیا جیسے اس میں سے کبھی کوئی آواز نکلی ہی نہ تھی۔ اس کا تنا بالکل برابر ہو چکا تھا، دلہن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ لکڑی سے بنایا ہوا بت واپس لکڑی میں جا ملا۔ سلطان نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر دیکھا تو درزی، بڑی، سنار اور زاہد پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لکڑہارے کی تو حالت ہی غیر تھی، وہ سخت خوفزدہ تھا۔ تبھی اچانک وہ سلطان کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا، اے سلطان، مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا کہ یہ دلہن کون تھی اور ان چاروں نے اسے کیسے بنایا تھا۔ میں تو بس اس جنگل میں سے گزر رہا تھا جو میں نے ان چاروں کو دلہن کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر میرا ایمان بھی خراب ہو گیا اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ میری نو بیاہتا بیوی ہے، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا۔ مجھے میرے جھوٹ کے لیے معاف کر دیں اور سزا نہ دیں۔ اس لکڑہارے کی دیکھا دیکھی درزی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور سلطان سے معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا، اے سلطان، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو صرف اس بت کا لباس سی کر پہنایا تھا، اسے تراشنے والا تو بڑی ہے، اسی کا قصور ہے۔ اب بڑی کے ہاتھ گم ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ سارا ملبہ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو لپک کر سلطان کے پیروں میں گر گیا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے سلطان محترم،
लकड़ी से तराश के चीज़ें बनाना मेरा काम है, इसलिए मैंने उस बुत को बना दिया था। मेरी और कोई गर्ज नहीं थी। ये मेरे बाद उठने वालों का कसूर है कि उन्होंने इसे अपनी अपनी चाहत के मुताबिक इस्तेमाल किया। जाहिद भी रोते हुए माफ़िया मांग रहा था कि इसे अल्लाह से शिरकिया दुआएं नहीं मांगनी चाहिए थी। सुनार को भी अफसोस था कि उसने इस बुत के लिए अपने दोस्तों से लड़ाई क्यों की। सुल्तान खामोश नज़रों से उन सबको देख रहे थे। वो जानते थे कि लालच और हिर्स ने सबको अंधा कर दिया था, मगर अब वो देख रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था, तो उन सबको अपने गुनाह याद आ गए थे और वो अपने गुनाह की माफ़ी चाहते थे। मगर सुल्तान उन्हें इतनी आसानी से माफ़ करने वाले नहीं थे। उन्हें उनके झूठों की सज़ा तो मिलनी ही थी। इसलिए सुल्तान ने उन पांचों को अपने साथ लिया और वापस मिस्र आ पहुँचे, जहाँ पर सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उन पांचों को ज़िंदान में कैद कर दिया गया। कुछ अरसे की सज़ा उन सब के जहनों पर से लालच के पर्दे उतार डालने वाली थी।